ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں سوت کا منظر سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پادری صاحب بیمار پڑا تھا۔ درگوش وہاں ہو جاتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے۔ پادری صاحب کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ درگوش کہتا ہے میں آپ کے حالت کے بارے میں ارطغرل صاحب کو بتا دوں۔ پادری صاحب کہتا ہے اتنے دنوں سے آپ چرچ نہیں آ رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ درگوش کہتا ہے میں یتیم بچوں کو، ایک لمبی کہانی ہے جس میں یتیم بچوں کو ارطغرل کی مدد سے کھانے دینے گیا تھا۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہاں ہیں وہ یتیم بچے؟ تو درگوش کہتا ہے سوگت یتیم بچوں سے بھرا پڑا ہے، میں ارطغرل سے آپ کو بارے میں بتا دیتا ہوں ورنہ وہ مجھ پر بہت غصہ کرے گا۔ پادری صاحب منع کر رہے تھے لیکن اس کے ضد پر کہا چلو ٹھیک ہے۔ درگوش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف امراء قبیلے میں بے بولد خوشگوار موڈ میں اپنے بہنوں سے بات کر رہا تھا۔ ینال اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مہمان خانے پر حملہ ہوا ہے اور سب کو مار دیا گیا ہے، تمام منگول مار دیے گئے ہیں۔ تو بے بولد غصے میں کہتا ہے ایسا کرنے کی کون ہمت کر سکتا ہے؟ اس کی طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں۔ تو ینال کہتا ہے کہ پہلے ٹیکس کو چوری کیا، اب ان مہمان خانے میں حملہ کیا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیر بہاؤالدین کو مارا گیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر بہاؤالدین کو بھی مار دیا گیا ہے۔ تو بہنوں کو کہتا ہے اب باہر جاؤ، میں ینال سے بات کرتا ہوں۔ ینال سے کہتا ہے ہم بھی وہاں جائیں گے، سرائے میں ہے۔ بات مہمان خانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ترگت اور بمسی ایک آدمی کے ساتھ اندر آتا ہے، وہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ ہے دونوں آدمی۔ ترگت اور بمسی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفیر۔ ترگت نے مہر نکال کر اس کو دکھایا تو وہ دیکھ کر ہنس گیا اور اس کے آس پاس کچھ مشکوک آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس آدمی سے بات کی۔ ترگت نے کہا کہ آپ کی سفیر کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ وہ بھی آپ کے منتظر ہے۔ تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ آپ دو ہی آئے ہیں، چلو اس سے ملنے چلے۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے یہ خط ہمارے حوالے کر دو، پھر بعد میں چلیں گے۔ یہ سب کر سب ترگت، بمسی اور وہ دوسرا سفیر بھی حیران ہو گئے۔ اس کے بعد سوگت کا منظر سامنے آتا ہے۔ سرائے محل میں ترک سرداران بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ارطغرل سردار بھی آ گیا۔ دونوں علاقہ کہتا ہے سرداران آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ارطغرل نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں درگوش آ جاتا ہے اور پادری صاحب کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے ارطغرل صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ارطغرل نے کہا کہ طبیبوں کو فوراً پادری صاحب کی طرف بھیج دو اور ان کا خاص خیال رکھے۔ اور ارطغرل صاحب اندر چلا جاتا ہے۔ بعد پھر ارطغرل صاحب کے سامنے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب سب کو سلام کرتا ہے اور پھر ارطغرل صاحب کے سامنے سردار اعلیٰ کا جو جبہ تھا وہ لے کے آتے ہیں۔ ارطغرل صاحب وہ پہنتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، پھر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ درگوش وہاں کونے سے چھپ کے دیکھ رہا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ لوگ جرگہ مت کرنا چاہتے ہیں؟ بولو میں سن رہا ہوں۔ ایک ترک سردار کہتا ہے صورتحال دن بدن بدتر ہوتے جا رہا ہے، تو صورتحال بہت خراب ہے، منگولوں والا ٹیکس بھی کھو دیا ہے اور اب تو امیر بہاؤالدین بھی مارا گیا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتا ہے امیر بہاؤالدین کی موت ان کے منگولوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ منگول ہماری ریاست اتنے مشکل میں ہے، منگول جس کو چاہے سردار امیر بنا دیتے اور جس کو چاہے مار دیتے، وہ جلدی اس کی جگہ دوسرا امیر بنا دیں گے، ہماری ریاست پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر ایک دوسرا سردار پوچھتا ہے کہ آپ نے جو ٹیکس درگوش کو حوالہ کیا تھا ان کا کیا ہوا ہے؟ جب منگولوں کو ٹیکس نہیں پہنچیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس کا معاملہ میرا ہے، آپ سے 1 روپے بھی نہیں لیا جائے گا، یہ سارے پیسے میں اپنے جیب سے پورے کروں گا۔ آپ کے اوپر ہم منگول بھی پھر ہمارے لیے باعث تکلیف نہیں ہوں گے۔ سردار کہتا ہے آپ اجازت کی بات کرتے ہیں ارطغرل صاحب، بے بولد کو زہر دیا گیا ہے، امیر بہاؤالدین کو مارا گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور بے بولد صاحب اندر آتا ہے، سلام کرتا ہے سب کو، پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ بے بولد صاحب کہتا ہے دیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں بہت تکلیف میں تھا۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے چونکہ درگوش کو ہماری اتحاد پسند نہیں اس لیے وہ خسارے میں ہے، اس لیے ہم بہت جلد درگوش کو پکڑ لیں گے۔ دوسری طرف ترگت اور بمسی ایک مہمان خانے میں تھے۔ ترگت وہ سر نکال کر ایک آدمی کو دے دیتا ہے، وہ اپنے جیب میں رکھتا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اشارہ کر دیتا ہے۔
ترگت اور بمسی کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، پھر وہ آدمی اٹھ کر کہتا ہے نہیں، اب یہاں سے آپ کا خاتمہ ہے، یہاں سے آگے ہم خود چلیں گے۔ اب سفیر بھی کھڑا ہو گیا، تو اب سب کھڑے ہو کر اب لڑائی شروع۔ اصل میں یہ جاسوس تھے اور یہ خط جس کو لے جانا تھا اس کو لے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اب لڑائی میں ترگت اور بمسی، باقی سب ہلکا، اور یہ سفیر بھی سمجھو کہ بمسی کے ساتھ ترگت کے ساتھ تھا، لڑائی جوش سے تھا۔ دوسری طرف جرگہ جاری تھا۔ ارطغرل صاحب کہہ رہا تھا ہماری ایک طرف منگول ہے، ایک طرف بازنطینی، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہر وقت اپنے جانیں قربان کرنے کو تیار۔ قلعہ اب فتنوں کا گھر بن گیا ہے، اس لیے اپنے تلواروں سے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ سن کر سب ساتھی ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں لڑائی سب کو ایک ایک کر کے ترگت اور بمسی مار رہے تھے، لیکن سفیر کو اس غدار نے مار دیا، زخمی ہو کے پڑے تھے۔ اب لڑائی جاری تھی۔ آخر میں سب کو مار دیا تھا اور ترگت اور بمسی نے اس آدمی کو گھیرے میں لے لیا۔ ترگت کہتا ہے بتاؤ کس کے آدمی ہو آپ؟ وہ شخص کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا ہمیں کم، ہماری آنکھیں اور کان ہر جگہ موجود ہے۔ تو ترگت کہتا ہے پھر ان سب کو میں چیر کر ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بھی ختم کر دیا ترگت صاحب نے۔ اس طرح وہ ارطغرل کا خط اس کے جیب سے واپس نکال لیتا ہے۔ دوسرے سین میں بیبولت ارطغرل ملاقات کر رہے تھے۔ بیبولت کہتا ہے ارطغرل صاحب، جو ٹیکس منگولوں کا چوری ہوا تھا ان کے بارے میں چند ہی لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ ٹیکس کیسے چوری ہوا؟ ارطغرل صاحب کہتا ہے معلوم نہیں، ہمارے اندر دشمن اس طرح گھس گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو بیبولت صاحب کہتا ہے کہ ہمیں ان کو چن چن کر پوچھ لینا چاہیے جن کو ٹیکس کے بارے میں معلوم تھا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ اس کی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ابھی خاموشی سے کام لینا ہوگا۔ بیبولت صاحب کہتا ہے ہمیں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہتا ہے آپ کو میرے خیمے میں خوش آمدید، ہم ضیافت بھی کریں گے، شادی کے بارے میں بات بھی صاحب کہتا ہے یہ ہمارے لیے شرف ہوگا۔ اس کے بعد بیبولت صاحب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرے سین میں ترگت دوسری طرف ایک زخمی شخص سے پوچھتا ہے بتاؤ سفیر کہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ خط اس تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے وہ پائیں کے درختوں والی پہاڑ کے ایک غار میں ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے۔ ترگت اور بمسی روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں سوگت کے بازار کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ہل بلگے اور سرما شادی کی خریداری میں مصروف تھے، مختلف قسم کے کپڑے ادھر ادھر کر کے دیکھ رہے تھے۔ ارطغرل سے ملاقات کر کے باہر آ جاتا ہے۔ ینال سے کہتا ہے ارطغرل کے کچھ صاف مقاصد ہیں، لیکن اس نے صاف طور پر تالا لگایا ہوا ہے، ہم کسی دن اس سے ضرور بلوا لیں گے۔ ینال سے کہتا ہے کہ اب تم اس ترک سردار کو میرے پاس لے آؤ جس نے صبح میں ارطغرل صاحب کی مخالفت کی۔ ینال کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی سردار، اور کہتا ہے کہ بہادر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پھر امیر کہتا ہے کہ اب اس کا امیر مر چکا ہے، وہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے، میں اس کے پہلی ذمہ داری دوں گا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر وہ دونوں چل پڑتے۔ اگلے سین میں ڈریگوس چرچ میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا اپنے آدمی اکٹھے کرو، اب ارطغرل کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کا زندگی ختم ہو گیا ہے، اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر لو۔ وہ جیسے کہہ کر باہر چلا جاتا۔ دوسری طرف امیر بہاؤالدین کا خاص آدمی کہہ رہا تھا کہ امیر کے مرنے کے بعد وہ مجھے کوہنیہ کے محل میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، اب میری واحد سہارا آپ ہی ہے۔ تو بیبولت کہتا ہے کہ آپ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ بہادر کہتا ہے میں اس کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہوں، اپنا جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر کہتا ہے کہ اب مجھے تمہاری مکمل وفاداری چاہیے، میں تجھے جو کام دوں اس کو کرنے آپ پر لازم ہوگی۔ بہادر کہتا ہے مجھے آپ کی جان کی بھی فکر نہیں ہے، میں ہر کام کروں گا جو آپ حکم دیں گے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ٹیکسوں کا چوری ہونا، امیر کا مر جانا، بہاؤالدین کی موت، یہ سب چیز ارطغرل سے جڑی ہوئی ہے، اب تم اس کے لیے ایک کام کرو، لفقی قلعے جاؤ۔ امیر کا آدمی کہتا ہے وہ اتنی آسانی سے ہمیں معلومات نہیں دے گا، اگر وہ معلومات دینے سے انکار کر دے پھر کیا کریں گے؟
تو امیر کہتا ہے کہ ہم اس سے ایسی پیشکش کر دیں گے وہ معلومات ضرور دے گا۔ اگلے سین میں ارتک صاحب اور ارطغرل بات کر رہے تھے اور ارتک صاحب بتا رہے تھے کہ بلچی خاتون نے سب پیالے اور جگ چیک کر لیے، کسی میں بھی زہر کا اثر موجود نہیں تھا۔ ارطغرل صاحب کہہ رہا تھا کہ سفید داڑھی والوں کی طرف سے خبر آیا ہوا ہے، برقی خان کا سفیر ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، میں نے ترگت و بمسی کو ادھر بھیج دیا ہے، بعد میں خود ان سے ملوں گا۔ ارتک صاحب کہتا ہے اللہ کرے اس میں خیر ہو، ہم ترکوں منگولوں کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ارتک صاحب کہتا ہے ہم تو تیار ہیں، لیکن پورے اناتولیہ کا کیا ہوگا؟ اناتولیہ ہمارا ساتھ نہ دیا پھر کیا ہوگا؟ کہ ارتک کہتا ہے اس راستے پہ بہت مشکلات آئیں گے، لیکن اس میں نیا جلا آپ نے جلایا ہے، نیا دیا آپ نے جلایا ہے، انشاءاللہ یہ ہدایت کا چراغ بن کر نکلے گا، اور اس سے بہت سے ایسے چراغ نکلیں گے جو آگے جا کر کے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے مجھے پتہ تھا اس راستے میں بہت مشکلات ہے، اس مشکلات کا معلوم ہونے کے بعد بھی میں نے یہ کام شروع کیا۔